میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی ماہ سفر آتا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس مہینے میں شادی نہ کرو، کوئی کہتا ہے نیا کاروبار شروع نہ کرو، کوئی سفر مؤخر کر دیتا ہے، اور کوئی اس مہینے کو مصیبت اور آفتوں کا مہینہ سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر واقعی کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سال کا حصہ بناتے؟ کیا وہ مہینہ بھی اسی رب نے پیدا نہیں کیا جس نے رمضان، شعبان اور ذی الحجہ پیدا کیے؟ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس باطل عقیدے کو ختم کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا سفر ولا ہامۃ، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بیماری خود بخود منتقل ہونے کا عقیدہ، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا اور زمانے جاہلیت کی بدشگونیاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مہینے کو بذات خود منحوس سمجھنا اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ اصل نحوست مہینے میں نہیں ہوتی، اصل نحوست گناہوں میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے تو رمضان میں بھی نقصان اٹھا سکتا ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت کرے تو سفر بھی اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ ایک اور غلط رسم بھی بعض جگہوں پر رائج ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو بہت بابرکت دن سمجھا جاتا ہے۔ اس دن مخصوص نمازیں، مخصوص روزے، خاص کھانے اور خوشیاں منائی جاتی ہے، یہ سمجھ کر اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی تھی۔ لیکن معتبر تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سفر کے آخری بدھ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت آئی تھی، شفا نہیں ملی تھی۔ اس لیے اس دن کو عید یا خوشی کا دن منانا دین سے ثابت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہ ہم کسی مہینے، دن یا تاریخ کو اپنی طرف سے منحوس یا بابرکت قرار نہیں دیں گے، بلکہ وہی عقیدہ رکھیں گے جو قرآن و سنت نے سکھایا ہے۔ نماز چھوڑ دینا یہ نحوست ہے، والدین کی نافرمانی یہ نحوست ہے، جھوٹ، سود، رشوت، ظلم اور گناہ یہ نحوست ہے۔ اور اصل برکت کیا ہے؟ نماز، قرآن، ذکر الہی، حلال روزی، صدقہ، توبہ اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ لہذا اگر کوئی شخص سفر میں شادی کرے، گھر بنائے، کاروبار شروع کرے یا سفر کرے تو یہ سب شرعاً جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کی نحوست کا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے تہمات، بدشگونی اور جاہلیت کے عقائد سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔